السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربوں خربوں درود و سلام ہر آن ہر گھڑی تا قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت کے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین ثم آمین۔ اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہو، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے، اویس عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینے سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی قرن، جس کو ہم کہتے ہیں اویس کرنی۔ اس کی شاخ ہوگی قرن، رنگ کا ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروانی۔ میرے رب کی قسم، علی اور عمر کو اویس کی دعا کی حاجت کوئی نہیں تھی۔ ایک پیغام امت کو دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا، جس لیے یہ اسے دعا کروانی، اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ہر سال حج کرتے تھے، اویس 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 نہیں ملا۔ ایک سال سارے حاجی لائن حاضر کر دی، کھڑے جاؤ، آوائے سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، بہت سارے لوگ کھڑے ہو، سارے بیٹھ رہو، تھوڑے سے رہ کے سارے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو ایک آدمی بچا، صرف ایک۔ تو آپ نے فرمایا تو کرنی ہے کہ جی؟ اویس کو جانتے ہو کہ جانتے ہو؟ میرا سگا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، پاگل سا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے، کہ وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ ادھر ہے، حج پہ آیا کہ جی آیا ہے؟ کدھر ہے؟ کہ جی وہ چلے گئے، اونٹ چرانے نکل گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ وہاں دیکھا تو اویس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا دو آدمی ہیں، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے دوست؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو ان دونوں کو جانتے ہی نہیں تھے، پہلی دفعہ آئے تھے۔ کہنے لگا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دوست یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ہل گئے، کہنے لگے جی میں تو معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا تو اویس ہے؟ کہ جی میں اویس ہوں۔ کہا تو ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے کہ جی میں آپ کے لیے دعا، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، اور ہے بھی نہیں۔ جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھو کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس کے برابر کو نہیں آ سکتا۔ ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ نے فرمائی۔ دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ کر دیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ مقام جہاد سے نہیں ملا، تبلیغ سے نہیں ملا، ذکر سے نہیں ملا، تہجد سے نہیں ملا، تلاوت سے نہیں ملا، حج سے نہیں ملا، عمرے سے نہیں ملا، خرچ سے نہیں ملا، خیرات سے نہیں ملا، سخاوت سے نہیں ملا، جان دینے سے نہیں ملا، یہ ماں کی خدمت سے مقام ملا۔ تو عمر اور علی جیسوں کو کہا جا رہا دعا کروانا اس سے، اور وہ رو رہے ہیں میری مجال میں تھوڑے واسطے۔ کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دعا کروانی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ اب بوئے پہ آتے کیوں رکاوٹ بن گئی، دروازے پہ آگے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم۔ کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر۔ کیا کہا؟ ماں کی خدمت کر کے۔
جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہیں. یہاں زیادہ ہوتی ہیں، پاکستان میں کم ہوتی، پر ہوتی وہاں بھی ہیں. اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا. بھر گئے میری جیب میں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی. تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے. تو یہاں زیادہ ذلیل ہے. ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے. کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے. اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت. دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، تو انگلی کا اشارہ کرتا جا. اللہ، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. آج میں تیری طفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا. عدد ربیع و مدر، لاکھوں کا لفظ نہیں آتا. عرب کے 2 قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری طفیل جتنا ربیع اور مدر 2 بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں، اتنے مجرم آج تیری طفیل جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. جاؤ، میرے رب نے مقام بخشا. ایک اور واقعہ بھی سناتا. آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا. ایک تو معراج ہے جو جاگتے ہوئے، خواب میں تو بہت دفعہ ہوا. آج رات میں جنت میں گیا. میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے بیٹھا ہے. دیکھو آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے اوپر، تھوڑے سے لوگ آپ، اور حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں. 7 آسمان پار کر وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ. اچھا کیسی خدمت کرتے تھے؟ ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلاتے تھے، خود دھوتے تھے. ہم لوگ اپنی بیویوں پہ ڈنڈا چڑھا کے کھڑے ہوتے، میری ماں نے کپڑے دو، میری ماں نے روٹی پکا، میری ماں نے چائے بنا کے دے. آپ کی بیوی کے ذمے آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے. میری بیوی کے ذمے میرے باپ کی خدمت نہیں ہے، میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے. لیکن یہ بر صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پس کے رہ جاتی. ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے. کھلاتے بھی خود اور ماں جوئیں نکالتے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بیٹھ گئے. فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے. تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیچے ہوئے بٹھا چوکڑی مار کے تو اپنا بیچی جاندہ تھے، ٹکی جاندہ ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل. جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ گوشت کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے. وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا جی آ جاؤ. اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں ڈال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھ دیا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا. ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا، سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا. تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس. تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی
موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں۔ بیوی سے نہیں کہا، خود کیا۔ ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% اور ظالم ہے، 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے۔ اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو۔ یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں۔ کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہی تھی۔ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں تو جی کمی کسائی تے موسیٰ کلیم، میرا دا کی جوڑ ہے۔ میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے تیری ماں۔ تو خیر بہت سی باتیں آپ کو بتا دیں، جی میں آئے تو کر لینا۔ ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے